جی آج رات کو میٹنگ کریں گے نا، کس دن کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ایک جگہ سے کرنا ہے، 4 جگہ سے کرنا ہے، 5 جگہ سے کرنا ہے۔ مجھ پر بڑا دباؤ ہے ویسے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، میں آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے تھرو سب لوگوں کو یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کر کہ لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کا سارے آزاد کشمیر کے اندر باشندے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی جماعت کے ساتھ نہیں بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے بے تاب ہیں اس وقت۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بعض جگہ پر سیز فائر لائن کو عبور کرنے کی کوشش بھی کی گئی یا اس کے قریب جانے کی کوشش کی گئی، لیکن بزدل بھارتی فوج کی فائرنگ سے ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ابھی جو آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ نماز مغرب کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین دوبارہ بیٹھیں گے یہاں پر، اور آج ہم اس بارے میں ایک حتمی فیصلہ کر کے ہم جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم اپنے وکیل اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کے ذمہ داروں سے بھی، بلکہ ہم وزیر اعظم پاکستان سے بھی اس حوالے سے جو ہے یہ ان سے بات چیت کریں گے، تاکہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی فیصلہ کن جو ہے جو ہم قدم اٹھانا چاہتے ہیں اس پر ہمارا ساتھ دیا جائے، پاکستان کی حکومت ہمارا اس کا ساتھ دے۔ ہم نے ایک یہ بھی فیصلہ کیا آج کہ آزاد کشمیر حکومت اپنے تمام وسائل جو ہیں وہ تحریک کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گی انشاءاللہ العزیز، وہ میڈیا کے محاذ پر ہو یا ان کے لیے کوئی امدادی پیکج کے حوالے سے بات ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، اس حوالے سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے مشورے کے ساتھ ان کے حوالے سے جو ہے ایک یہ پائے تکمیل تک اس کو پہنچائے گی۔ اور جو آج شام کی جو کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے یعنی قیادت کا، اس میں یہ تمام جزئیات کو انشاءاللہ تعالی طے کر ایک نتیجے پر جو انشاءاللہ پہنچیں گے۔ یہاں میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آزاد کشمیر کے لائن آف کنٹرول پر بھی وہ خلاف ورزی کر کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، یعنی آزاد کشمیر کے لوگ دو طرفہ، جموں کشمیر کے لوگ دو طرفہ بھارتی افواج کے اس کے جو ہے کارروائیوں کا شکار ہیں، اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال انتہائی ناگفتہ ہے، اور جو اکا دکا خبریں وہاں پر آ رہی ہیں، اگر اس معاملے کو جلدی ختم نہ کیا گیا، اقوام عالم سے ہم اپیل کرتے ہیں، UN کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کرتے ہیں، تو ایک بڑا انسانی المیہ دوچار ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یعنی 90 لاکھ لوگ اس وقت خاص طور پر وادی میں، یوں تو ساری ریاست، یہ ہندوستان کے پروپیگنڈے کہ جی یہ بھی یہاں پر ٹھیک ہے وہاں پر بھی ٹھیک ہے، پوری ریاست کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، اور خاص طور پر جو وادی ہے 90 لاکھ لوگوں پر مشتمل جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑی اوپن ایئر جیل ہے، اور جہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ نہ تحریر کی آزادی ہے، نہ تقریر کی آزادی ہے، نہ آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ خود بتائیے، اگر اس سارے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے اور کوئی ایک گھر والا دوسرے ہمسائے کا پتہ نہ کر سکے، اور ہر ایک کے گھر کے باہر جو ہے وہ فوج کھڑی ہو، اور اس میں نہ تو آپ کو کوئی ٹیلی فون کی سہولت ہو، نہ کوئی اور علاج معالجے کی، تو کیسا ہوگا؟ 38 دن میں کیا کریں گے لوگ یہاں پہ؟ تو جو صورتحال اس کا مقبوضہ کشمیر کی ہے وہ انتہائی جو ہے وہ سنگین ہے۔ باقی جو ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی بعد میں بات کروں گا کہ میں باہر گیا تھا، ہم نے وہاں پر کیا دیکھا کیا نہیں کیا، لیکن اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پر ہے۔ البتہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جو اقدامات ہیں اس سے دنیا میں اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ جو ایک اس نے اپنا نیریٹو بنایا تھا 9/11 کے بعد، اس کو شدید نقصان پہنچا باہر کی دنیا میں، اور باہر کی دنیا جو اب کشمیریوں کا موقف سمجھنے کے لیے اس کے لیے وہ تیار ہے۔ اس کے لیے اب اس کے لیے بھی ہم نے طے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنا موقف جو ہے وہ ریاست کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنا جو ہے موقف جو ہے بیرون دنیا کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آج انشاءاللہ آج جو رات کا اجلاس ہے یہ بڑا اہم اجلاس ہے جی، اور اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور آخر میں جو میں ڈائسپورا کا شکر گزار ہوں، میں امریکہ گیا، میں برطانیہ گیا، میں بیلجیم میں گیا، یعنی جس طرح ڈائسپورا نے، پاکستانی کشمیری ڈائسپورا نے اپنے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخدا آپ سے کہتا ہوں، یعنی وہ آپ سے، ہم سے جو ہم یہاں پر کھڑے ہیں، ہم سے زیادہ جذباتی ہیں کشمیر کے حوالے سے اس وقت۔ یعنی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں اس طرف۔ بہرحال ان کا شکر گزار ہوں میں وہاں پر، اور یہی آپ سے پھر عرض کرنا چاہتا ہوں جی
کہ اپنا یہ کہ ہم وہ کیسے کچھ کیا کر سکتے ہیں. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ جو آج پذیرائی ہوئی ہے یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. یہ شاید ہم جو ادھر کھڑے ہمارا اتنا شاید اس میں کوئی نہیں ہوگا. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ کہ آج کشمیر جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے سب سے بڑا ٹاپک ہے، اس لیے کہ اس کو اگر مسئلے کو حل نہ کیا گیا عوام کی خواہشات کے مطابق، ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منیمم کمر پر اکٹھا کے رائے شماری، دیٹس آل. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو حل نہ کیا گیا تو یہ بہت بڑا یہاں پر جو ہے ایک تصادم جو ہے وہ ادھر پیش آ سکتا ہے اس خطے کے اندر. تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان سے توقع رکھتا ہوں، اپنے ان بیٹوں سے بیٹیوں سے. وہ جو نڈر دلیر بچی ہیں سری نگر کی، میرے جو بچے ہیں سری نگر کشمیر کے اندر پوری ریاست کے اندر، جس طریقے سے وہ اس وقت وہ بات یہ ہے کہ 38 دن ہو گئے ہیں، 72 سال ہو گئے ہیں اس کو. وہ کشمیری کے عزم کو ختم کرنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، ان کی گردوں کو جھکانا چاہتا ہے اس کو. لیکن آج بھی کشمیری جو ہے اپنے اس موقع پر قائم ہے. اس کی مثال نہیں اس پورے برصغیر کے اندر، اس خطے کے اندر، کہ کسی طرح سے کوئی لوگوں نے، کسی قوم نے اس طرح سے جو اپنے موقع پر قائم رہی ہے. تو ہم جو ہے ان کو جو ہے یہ سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آج رات کو ہماری جو میٹنگ ہوگی اس پر جو ہمارے فیصلے ہوں گے اس پر جو ہے ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بھی بات کریں گے. صاحب یہ بتائیے کنٹرول لائن تسلیم کرنے کے حوالے سے کس قسم کا دباؤ ہے؟ کس کا دباؤ ہے آپ کو لائن آف کنٹرول تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ نہیں ہے کراس کرنے کا، مطلب روندنے کا مطلب ہے مجھ پر ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم توڑو اس کو. عوام کا دباؤ مجھ پر کسی اور کا نہیں ہے. آپ کا پلان ہے ایسا کہ جس کو پلان ہے اس کو روکنے کا؟ جی آج رات کو میٹنگ کریں گے نا، کس دن کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، 1 جگہ سے کرنا ہے، 4 جگہ سے کرنا ہے، 5 جگہ سے کرنا ہے. ناراض ہیں، آپ کے وزیر اطلاعات بھی ناراض ہیں، عجیب عجیب ٹویٹ کرتے ہیں مشتاق میں آصاد، آپ خود بھی مطلب کنفیوز ہیں. حکومت پاکستان سے کوئی گلہ شلہ تو نہیں آپ کو؟ کس کو؟ آپ کو نہیں، ہمیں کوئی، ہمیں پاکستان وہ میرے سے علیحدہ بات وہ علیحدہ بات ہے.